السلام علیکم۔ احادیث مبارکہ کی طرح صحابہ کرام اور علماء کرام کے کئی فرامین میں 7 عجائبات کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اور طاق عدد کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ایام کو اس طرح بنایا ہے کہ وہ 7 کے گرد گھومتے ہیں۔ مصر سمیت دنیا کے بہت سے ممالک نے ہفتے کے 7 دنوں کو 10 دنوں میں بدلنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں کے اندر بنایا اور 7ویں دن اپنے عرش پر جا ٹھہرا۔ انسان کو 7 چیزوں سے بنایا، ہمارا رزق 7 چیزوں سے پیدا کیا۔ قرآن کریم کی سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے 7 آسمان اور ان کے نیچے 7 ہی زمینیں بنائی ہیں۔ سمندر بھی 7 بنائے اور بر اعظم بھی 7 بنائے گئے ہیں۔ قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے 7 دن اور 8 راتوں تک عذاب نازل کیا تھا۔ قوس قزح یعنی ریمبو کے رنگ بھی 7 ہیں۔ سورہ فاتحہ، اس کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں، اس کی آیات بھی 7 نازل فرمائی گئی ہیں۔ 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ مصر کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے 7 موٹی تازہ گائیں اور 7 لاغر گائیں دکھائی تھیں۔ قرآن کریم میں 7 قسم کے رشتوں سے نکاح منع کرا دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں وراثت کو 7 قسم کے ورثاء کے لیے بیان فرمایا۔ ہم سجدہ بھی 7 اعضاء پر ہی کرتے ہیں۔ طواف کعبہ کے 7 چکر لگانے کا حکم ہے۔ صفا و مروہ کے درمیان سعی کے 7 چکر لگانے کا حکم ہے، اور اسی طرح جمرات میں شیطان کے پلر کو 7 کنکریاں مارنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ آخر اس 7 نمبر میں کیا راز چھپا ہوا ہے کہ یہ قرآن کریم کے ہر اہم واقعے میں اور دنیا و آخرت کی بناوٹ میں ہر جگہ پر ملتا ہے۔ یقیناً اس نمبر میں کچھ تو چھپا ہے جس کو ہم نہیں جانتے۔ ہماری کائنات ایک خاص نمبر کے میتھمیٹیکل ترتیب سے بنی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جنت کے 700 درجات ہیں۔ 7 کے عدد میں حکمت اور راز یہ ہے کہ اس کو زہر اور جادو کے نقصان کو دور کرنے میں خاص تاثیر ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ جو کوئی صبح سویرے 7 عجوہ کھجوریں کھا لے تو اسے اس دن زہر اور جادو سے نقصان نہیں پہنچے گا۔ قرآن کریم کی جن صورتوں کے شروع میں سبح یسبح آیا ہے وہ صورتیں 7 ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن اور سورہ اعلیٰ۔ قرآن کریم کی جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات میں سے حامیم ہے وہ بھی 7 ہیں۔ سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورا، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ الجاثیہ اور سورہ احقاف۔ قرآن کریم کی منزلیں بھی 7 ہیں، جہنم کے طبقات بھی 7 ہیں۔ اللہ تعالیٰ ابلیس کے پیروکاروں کو 7 گروہوں میں تقسیم فرمائے گا اور ہر گروہ جہنم کے ایک طبقے میں رہے گا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ کفر اور گناہوں کے مراتب چونکہ مختلف ہیں، اس لیے جہنم میں داخلے کے لیے ان کے درجات بھی مختلف ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان 7 طبقات کو انسان کے 7 اعضائے بدن کے مطابق بنایا گیا ہے: آنکھ، کان، زبان، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ اور پاؤں۔ کیونکہ یہی 7 اعضاء گناہوں کا مرکز ہیں، اس لیے ان کے وارد ہونے کے دروازے بھی 7 ہی ہیں۔ نمبرز اس کائنات کی ترتیب کی زبان ہے۔ ہماری یہ کائنات گولڈن نمبرز کے ترتیب سے بنی ہے جسے لیونارڈو آف پیسا نے متعارف کروایا۔ یہ ساری کائنات اس گولڈن ریشو کی بنیاد پر ہی بنی ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس کے بنانے والا کوئی ایک ہے جس نے ساری کائنات کی بناوٹ اور ترتیب کا قانون ایک ہی رکھا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ ترتیب کیوں رکھی گئی ہے زمین اور کائنات کے بنانے میں، بس ہے تو ہے۔ جس طرح نمبر 7 اسلامی تعلیمات میں زمین اور آسمان کی ترتیب میں دیکھتے ہیں لیکن اس کے پیچھے چھپے راز کو نہیں جانتے، نمبر 7 سائنسدانوں اور علماء کے لیے ایک مسٹری ہے جس کا ابھی تک کسی کو کوئی جواب نہیں ملا۔ امید ہے کہ مستقبل میں انسان اللہ تعالیٰ کے ان رازوں کو جان لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ انسان میرے راز جانے اور اس کے ذریعے سے مجھ تک پہنچے۔
جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، دن اور رات کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ایک اور جگہ آیا ہے کہ ایک نظر اٹھا کر اس کائنات کو دیکھو تو اس میں تمہیں کوئی خامی نظر نہیں آئے گی۔ اس دنیا میں کچھ بھی اتفاق نہیں، بلکہ ایک نظام کے تحت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، پر اس کو صرف عقل والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔